کی، جبکہ یہودی 135 عیسوی سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک دنیا کے اوپر ذلیل و خوار ہوتے نظر آئے۔ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں، مطالعہ کریں، تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ اپنی سازشوں اور شرارتوں کے باعث نفرت اور حقارت کا نشانہ بنتی رہی ہے، اور ان کی سازشوں سے تنگ آ کر ہر ملک نے اس ناجائز قوم یہودیت کو اپنے ملک سے نکالا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ 627 عیسوی میں سرزمین حجاز اور 890 میں ملک شام سے نکالے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پرتگال کو جائے پناہ بنا لیا، لیکن وہاں سے بھی نکال دیے جانے کے بعد 920 عیسوی میں انہوں نے اسپین میں پناہ لے لی، اور 1110 عیسوی میں اسپین نے ان کو وہاں سے نکال کیا، اور پھر 1290 عیسوی میں انگلینڈ سے نکالے جانے پر فرانس میں پہنچے، لیکن صرف 16 سالوں کے بعد فرانس نے بھی ان کی شر انگیزیوں سے تنگ آ کر چنانچہ 1306 عیسوی میں ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا، اور پھر وہاں سے یہ بیلجیم میں پہنچے، جبکہ 1370 عیسوی میں چیکو سلوواکیہ کا رخ کیا۔ 10 سال بعد وہاں سے بھی بھگا دیے گئے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد یہ پھر دوبارہ انہوں نے فرانس کا رخ کیا اور اس کو جائے پناہ بنا لیا، اور اس طرح پھر 1394 عیسوی میں فرانس نے پھر ان کو دوبارہ ملک بدر کر دیا۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں، یہ یہودیوں کی جو ہے وہ تاریخی منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کو اپنا مسکن بنا لیا، اور 1442 عیسوی میں انہوں نے روس کا رخ کیا، اور 1510 عیسوی میں روس نے انہیں اٹلی کی طرف دھکیل دیا، اور 1540 عیسوی میں یعنی 30 سال کے عرصے کے بعد یہ لوگ جرمنی میں چلے گئے، اور وہاں سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے پھر ترکی کا رخ کر لیا، اور بحیثیت ذمی یہ یہاں پر آپس بدلتی دنیا میں انہوں نے اپنے بھیس کو بدلا، اپنی تعلیم و تعلم، تجارت، سائنس، صنعت کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں انہوں نے پھر اپنا قبضہ، اپنا تعلق قائم کرنا شروع کر دیا، اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، لیکن اپنی سازشوں کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہر ملک سے ذلیل و رسوا ہو کر کوچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے رہے۔ چنانچہ پھر 19 صدی کے آخر میں مغربی روس کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے ان کے مکانات کو مسمار کر دیا، سرے بازار ان کی خواتین کی بھی انہوں نے بے حرمتی کی، اور 70,000 یہود بمشکل جان بچا کر روس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 18ویں صدی عیسوی میں کلیسائے انگلستان نے ان کی تذلیل کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے پر مجبور کر دیا، تاکہ ان کی شناخت ہو سکے، ان کی پہچان ہو سکے، اور لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ ان کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہیں، ان کی مکاریوں سے، ان کی چال بازیوں سے لوگ ہوشیار رہیں۔ اس کے باوجود یہود اپنی حرکات سے باز نہیں آئے، تو ان کی آبادیاں الگ کر کے ان کے گرد لوہے کی جالیاں لگا دی گئی۔ بالآخر ایڈورڈ اول بھی یہودی زعما کو نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ الغرض المختصر کہ یہ لوگ دنیا میں ہر جگہ معتوب رہے، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے، لیکن تمام تر عرصے میں خلافت عثمانیہ نے انہیں پناہ دیے رکھی۔ یہودی اسلامی ممالک کو جائے پناہ سمجھ کر یہاں امن و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے دیے ہوئے احسانات کو فراموش کر دیا اور ان کو بھلا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، یہ مختصر میں نے